الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بل مانگ دیا اور اتنا دیا بل مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں یا رسول اللہ جی یا حبیب اللہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
محروم کبھی لوٹایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں، غار حرا کی خلوت ہو یا قربت جلوت او ادنا، غار حرا کی خلوت ہو یا جلوت قربت او ادنا، سرکار نے اپنی امت کو، لجپال نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد، بلایا نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رکھا ہے یاد، بلایا نہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پہ ہزاروں احسان ہیں قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی، یا حبیب اللہ، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا غوث اعظم۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے محبوب، دانائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، شہنشاہ انس جاں، تاجدار کون و مکان، ہادی کل جہاں، سیدہ آمنہ سلام علیکہ قدر یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم۔ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا، چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نثر۔ تو سامعین عزیز وقار، آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے رحمت الہی کا مقام۔
تو اسی نسبت سے آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا 24واں پارہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ مجھ کو حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو، ان ساعتوں کو ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار بنائے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے ذات راہ بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بڑے بہترین الفاظ میں اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ چمٹے رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ محبوب اعلان فرما دو کہ وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، سیاکار ہو گئے ہیں، بدعمال ہو گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ حکم دے دیا، فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے آج بڑا جدید دور ہے، سائنٹیفک ایج میں ہم رہ رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا کاروبار وسیع ہو جائے، دنیا میں میرا نام ہو جائے، میری اولاد جو اعلیٰ عہدوں پہ اوپر فائز ہو جائے، ہماری واہ واہ بن جائے۔ تو اس لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، امتحان آتی ہے، اگر حالات خراب ہو جائیں تو وہ ناشکری کے کلمات زبان پہ لے آتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ میں غریب ہو گیا، میری کب سنے گا اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سختی سے منع کیا ہے۔ یا کہے گا جی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تو امیروں کی سنتا ہے، غریبوں کی سنتا ہے، معاذ اللہ، اس چیز سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جو مایوس ہو گیا وہ سمجھو کہ وہ کفر کر گیا، کافروں کا شیوہ میری رحمت سے مایوس ہونا۔ باقی رہا رزق، وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو اتنا دے دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب ہی دے دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم ارب پتی بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی نعمت تم سے چھین لے، توفیق ہی چھین لے تم سے سجدہ کرنے کی، پھر کیا کرو گے؟ تم کھرب پتی بن جاؤ، تم وہ نعمتیں کھانے کی قابل ہی نہ رہو، تم سبزیاں بھی ابال کے کھاؤ، پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو رزق کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو درمیانہ دیتا ہوں، کسی کو بغیر حساب و کتاب دیتا ہوں۔ یہ تو آقا کریم کا کرم ہے ہم پر، ان کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال رہا ہے اور ہمارے سارے مشکلات کو آسان فرما رہا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم کی ذات وہ ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ کبھی یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کا غلام جو ہے وہ پریشان ہو، وہ مشکل میں ہو، اس کی تکلیف تو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک عوف بن مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کیا حضور میرا جو بیٹا ہے وہ مشرکین نے قید کر لیا ہے، دونوں میاں بیوی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا حضور انہوں نے قید کر لیا ہے، کہ حالات بھی بڑے ہمارے کمزور ہیں، بڑے غریب ہیں، تو کیسے ان سے چھڑائیں؟ اپنے حالات بھی بتایا کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا کہ ایک تو آیا مقصہ ہے سورۃ طلاق کی 28 نمبر کی آیت نمبر 2-3 ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر 12 جلد صفحہ 24 کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی عظمت والی آیا کریمہ یہ آیا کریمہ ہے۔ یہ 28واں پارہ سورۃ طلاق کی آیا نمبر 2 اور 3 فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، قید سے نکلنے کے راستے بھی بتا دیتا ہے۔ آگے 3 نمبر آئی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو دونوں میاں بیوی، اور کثرت سے لا حول ولا قوت پڑھو، یہ 2 کام کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ 2 کام کیے تو اسی وقت ہمارا بیٹا مشرکین قید سے چھوٹ کے ہمارے پاس آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بس وہ اچانک ہی مجھ سے غافل ہوئے ہیں، تو جو ہٹی ہے یہ نہیں پتہ، پتہ ہے تو سرکار نے حکم دے دیا یہ پڑھنے کا، جو ہی میں مجھ سے غافل ہوں باقی آپ کے پاس آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف دل میں لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، قید خانے سے بھی نکال دیتا ہے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں نے لوگ دیکھے نماز پڑھ کے سب دعا بھی نہیں مانگتے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے چیز، اس سے نہیں مانگنا پھر کس سے مانگو گے؟ آئیے 20واں پارہ ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 ہے، بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا اور مجھ سے ملاقات کرنے کا انکار کیا، اور وہ لوگ اولئک یئسوا من رحمتی، جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، جو میری پہلے میں نے آیت پڑھی کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اب جو ہو جائے ان کے لیے سزا کیا ہے؟ میں اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، عظیم کہتے ہیں بڑے عذاب کو، حریق کہتے ہیں جلانے والے عذاب کو، مہینہ کہتے ہیں ذلیل ترین عذاب کو، مختلف قسم کے عذاب کی، میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اس لیے تو اللہ والے بار بار ہمارے دلوں کو نجوڑتے ہیں۔ کھڑی شریف کے سلطان یہ کہتے ہیں کہ رحمت در یا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا ہے میرا، جیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا ہے میرا۔ آئیے ذرا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم عاشق رسول گزرے ہیں، احسن قصص صفحہ 178 کے اوپر
حدیث شریف موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں تشریف فرما ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، ایک پرندہ ایک رائی کے دانے کے برابر مٹی
آئیے ذرا زرقانی شریف کی 4 جلد ہے، صفحہ 108 ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام گئے نا معراج پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدسیہ میں، عرض کیا یا اللہ تو نے مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیے ہیں، کسی کو پتھر پتھر مار مار کے ہلاک کیا ہے، کسی کو زمین میں دنسا دیا ہے قارون کی طرح، کسی کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں بنی اسرائیل کی طرح، کسی کے اوپر آپ کو پتہ ہے طوفان آیا، کسی کو اس کے مکانوں کو الٹ دیا گیا، بستیوں کو۔ تو یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والا محبوب۔ مہاراج علمبود کی حدیث ہے 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب کچھ مانگ لے، آج میں نے اپنے پاس تمہیں بلایا تو 700 دفعہ ایک ہی جواب دیا، یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آپ نے مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیے ہیں، کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آ گیا، کسی کو پوری زمین میں دنسا دیا ہے، کسی کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں کسی امت کی، مولا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب سنو، آقا کریم اپنے غلاموں پر مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر مہربان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اپنے محبوب کریم کو وہ زرقانی شریف کی 4 جلد صفحہ 108 کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، محبوب ان امتوں کی بات چھوڑو جو آپ کی امت ہے، وَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور میں اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ قرآن مقدس میں بھی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ کرم نہیں ہے سرکار کا؟ دیکھنا پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی تو سچے دل سے توبہ کرتی تھی تو گناہ معاف ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب پر اتنا مہربان ہونا ہے، محبوب آپ کا جو امتی سچی توبہ کرے گا میں گناہ معاف نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر 1,00,000 گناہ کر کے توبہ کرے گا محبوب آپ کا امتی تو 1,00,000 گناہ معاف نہیں کروں گا، 1,00,000 گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فرمایا محبوب ابدلو سیئاتہم حسنات، پہلی تو بات ہے کہ میں آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا، رحمت بھیجوں گا، اور دوسری بات ہے میں آپ کی امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ سرکار کی کرم ہے نا، سرکار کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارے اعمال ہیں اس قابل؟ کبھی حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کے دیکھیں، سابقہ امتوں میں ایک ایک کبیرہ گناہ کی وجہ سے پوری امت تباہ ہوئی ہے۔ شعیب علیہ السلام قوم ناب تول میں ڈنڈی مارتی تھی، پوری قوم تباہ کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لونڈے بازی کرتی تھی، جیسے آج کل یہ بل آ رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ لڑکا شادی کرے، وہ یہ کام کرتی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قارون جیسا انسان جو ہے وہ ظلم کرتا تھا، سودی کاروبار تھا، اللہ نے زمین میں دنسا دیا بما دولت کے۔ بنی اسرائیل کی شکلیں تبدیل کر دیں، آج وہ تمام برائیاں ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن آج کسی کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، آج آسمان سے پتھر نہیں آتے، کسی کو زمین میں دشدایا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کے قرآن سے جواب ملتا ہے۔ جب کفار نے کہا نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کفار مکہ نے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ہمارے لیے بد دعا کریں، ہمارے لیے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، عذاب ہے جیسے دوسری قوموں کو آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں، آپ ان میں تشریف فرمایا، اور میرا تیرا وعدہ ہے تو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، یہی وجہ ہے۔ ورنہ دیکھیں نا ہمارے عیبوں کے اوپر پڑتا ہے سرکار کی رحمت کے صدقے۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لوگ اسے بھی نمازی سمجھتے ہیں، ایک مسجد میں آتا ہے جوتا اٹھانے کے لیے، لوگ اس کو بھی نمازی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے عیب کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ سرکار کی شان کریمی ہے،
اگر لیکن جب میدان معاشر برپا ہوگا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین 23واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عیبوں پہ پردہ کو نہیں ہے، اے مجرموں محروم سے جدا ہو جاؤ، ناپاکوں پاکوں سے دور ہو جاؤ، علیحدہ کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں پردہ رکھا ہے سرکار کی شان رحمت کے صدقے۔ دیکھو نا، سرکار معراج پہ محب محبوب کے پاس جاتا ہے تو اس کے جلووں میں گم ہوتا ہے۔ ہم یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہم سب کو بھول جاتے ہیں، یار دوستی میں گم ہوتے ہیں۔ سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کا دیدار کرنے گئے ہیں، دعوت کے اوپر گئے ہیں، تو وہاں بھی غلاموں کو نہیں بلایا۔ حریص علیکم، سب سے بڑھ کر اپنے غلاموں کے خیر مانگنے والا کوئی ہستی کائنات میں ہے تو میرا اور آپ کا محبوب ہے۔ دیکھو نا، اور بھی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن عرض کیا یا اللہ تو نے بڑے بڑے سخت عذاب بھیجے ہیں لوگ دوسری قوموں کے اوپر، پتھروں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، کسی کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسی کو پوری قوم کو زمین میں دنسا دیا، بستیوں کو الٹ دیا، کسی کی شکلیں تبلیغ کر دی، تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب دیکھیں نا، پھر محبوب جو عرض کر رہا ہے، محب نے اس سے بڑھ کر اپنی عظمت شان بیان کیا، فرمایا محبوب سن لے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، دوسرے قوموں پر عذاب آیا، تیری امت پر میں اپنی رحمت بھیجوں گا۔ وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، میں اپنی رحمت نازل کروں گا تیری قوم کے اوپر، تیری امت کے اوپر۔ وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور تیری امت کو محبوب ان کے گناہوں کو میں نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔ کیونکہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، میں حالک ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے۔ میں محبوب ان امتی کی بات چھوڑیں، آپ کی امت پر عذاب کی جائے رحمت بھیجوں گا، اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، ان کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ زرقانی شریف کی چوتھی جلد صفحہ 108، امام زرقانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ دونوں جملے بے مثل و بے مثال ہیں، یہ کسی قوم کے لیے نہیں آئے سوائے سرکار کے غلاموں کے لیے۔ وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، دونوں بے مثل و بے مثال اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں۔ میں محبوب تیری امت کے اوپر رحمت نازل کرتا رہوں گا، تیرے امت کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 566 ہے، پہلی جلد ہے۔ حسبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحابی رسول۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں زمین میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے مسلسل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں جبریل میری رحمت فلاں بندے پر ہے، میری رحمت فلاں بندے پر ہے۔ پھر جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فلاں بندے پر ہے، تو وہ 14 فرشتے جن نے اللہ کے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے نا، سب سے پھر وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے۔ پھر اس کے ساتھ والے فرشتے بھی عرض کرتے ہیں اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رحمت زمین پر اترتی ہے۔ پڑھیے 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے۔ مَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیوں جب سب آ رہا ہے ہم کا صحیح 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
تمہارا دنیا کی تمام دولت ایک طرف جو تم نے اکٹھی کی ہے، تمام تمہارے بینک بیلنس، تمہارے مال مویشی، تمہارا سونا چاندی، سارا ایک طرف، اللہ رحمتے ہیں کہ تمہارے رب کی رحمت کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ یہاں رحمت سے مراد آقا کریم کی ذات نہیں ہے، یہاں رحمت سے مراد جنت ہے۔ اس آیہ کی تفسیر میں، اس آیہ کی تفسیر میں کہ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ یہ دنیا کی تمام آسائش ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی جنت کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ تو جو جنت کا مالک ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہیں، میرے اور آپ کے آقا مال کے جنت ہیں، میری بات نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھیے، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا نا، تو عرش اعلیٰ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے ہر دروازے پہ اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ہر کھڑکی اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے ہر پتے کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصائص الکبریٰ کی حدیث میں دکھاتا ہوں، راوی آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار، کسی مولوی کی نہ مانو، کسی عالم کی نہ مانو، کسی محدث کی نہ مانو، کسی مفسر کی نہ مانو، کسی محقق کی نہ مانو، کسی مدقق کی نہ مانو، لیکن ابا جان کی تو مانو نا۔ جو باپ کی نہیں مانتا دنیا اسے حرام زیادہ کہتی ہے۔ ابا حضور کی تو مانو، ابا جان فرما رہے ہیں کہ جنت کی ہر چیز کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور نام اس کا ہی لکھا جاتا ہے جو مالک ہو۔ صفدر صاحب، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، دکان ہو یا مکان، نام اس کا لکھا جاتا ہے جو، اگر بغیر مختار نامہ کہ آپ کسی کی زمین فروخت کریں تو 420 کا پرچہ اندر، یہ دنیاوی اصول ہے۔ تو یہ شریعت کا معاملہ تو بہت عظیم ہے، شریعت کا معاملہ تو بہت عظیم۔ آئیے نا مشکوٰۃ صفحہ 71 پڑھ کے دیکھیے، آقا کریم کے کہ وہ صحابی جو تہجد کے وقت مسواک پیش کرتے ہیں اور وضو کرواتے ہیں، ایک دن درائے رحمت جوش میں آ گیا، ربیعہ بن کعب ان کا نام ہے، اور سوتے پتہ کدھر ہیں؟ سرکار کو حجرے کے بعد زمین کے اوپر، کھلے آسمان کے نیچے، کہ ایسا نہ ہو میرے آقا کریم مجھے آواز دے تو میں لیٹ ہو جاؤں اگر جا کے دور سے ہوں مسجد میں۔ سرکار کے حجرے کے بعد، جن کا نا بروان تو باہر لیٹے نا، تو تہجد کو سرکار کو مسواک بھی پیش کرتے ہیں، وضو بھی کراتے ہیں۔ ایک دن درائے رحمت جوش میں آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل ربیعہ، ربیعہ جو جی چاہتا ہے مانگ لو۔ سل مطلق لفظ ہے، مقید نہیں۔ یہ تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان ناقابل اندیشوں پر، ان منکرین پر، جنہوں نے فہرستیں بنا دی ہیں معاذ اللہ کہ نبی یہ دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی مومن کا، کسی ولی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو مانگنے والے کا کیا ہے؟ تو اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کا بادشاہ بنایا ہے۔ سل ربیعہ، مشکوٰۃ صفحہ 71 کے اوپر حدیث ہے۔ تو ربیعہ بن کعب کرتے ہیں اسألک مرافقۃ فی الجنہ، مانگنے والے نے کیا مانگا ہے؟ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، آئی ڈیمانڈ فرام یو یور کمپنی ان پیراڈائز۔ حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کی کمپنی مانگتا ہوں، آپ کی صحبت مانگتا ہوں۔ فرمایا آوا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لے، یہ تو تمہیں پہلے ہی عطا کر چکا ہوں، یہ تو عطا کر کچھ اور مانگ لے۔ ربیعہ بن کعب نے صحابی ہے نا، عرض کیا فقلت ذاک، حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور اس کا پتہ چل گیا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہیں آدم صفی اللہ کی اور ربیعہ بن کعب والی، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہے، اور میرا اور آپ کا آقا جو ہے وہ مال کے جنت ہے۔ اللہ اللہ، مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، حضرت کے چھوٹے بھائی،
کمال ان حدیثوں کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مشکات کہ یہ حدیث کے بعد آئیے ذرا سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں۔ یہ تاریخ بغداد کے 8ویں جلد میں صفحہ 317 کے اوپر حدیث ہے۔ حضرت ثابت بن صابن جو ہیں سامت، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ فرمایا کہ جو سرکار کے غلام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، موت کے وقت بھی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے۔ موت کے وقت ان کے ساتھ ان کو سہارا دیتی ہے۔ تاریخ بغداد کی 8ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جب آقا کریم کا دریا رحمت جوش پہ تشریف فرمائے ہیں، صحابی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا غلام موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب انداز دیکھو سرکار کی رحمت کا غلاموں کے ساتھ۔ پھر خود ہی فرمایا سال تو بہت زیادہ ہے، سرکار خود ہی فرمایا سال تو بہت زیادہ ہے، اگر 1 مہینہ مرنے سے پہلے میرا کوئی غلام توبہ کر لے گا تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر سرکار فرماتا ہے کہ مہینہ تو بہت زیادہ ہے، اگر موت سے 1 جمعہ پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میرا اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا کہ ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر مرنے سے 1 دن بھی پہلے میرا غلام توبہ کر لے گا تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر خود فرمایا یہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، اگر گرگرہ طاری ہونے سے پہلے بھی میرا غلام توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا نا، یہ سن لیجیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث میں پہلے بیان کر لوں، کوئی بندہ بدگمانی نہ کر بیٹھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 سر کی آنکھیں ہیں، 2 دل کی آنکھیں ہیں۔ 2 سر کی آنکھیں ہیں، 2 دل کی آنکھیں ہیں۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا، اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ دنیا میں رہ کر سر کی آنکھوں سے دیکھنے والی ایک ہی ذات ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب کی ذات ہے۔ باقی جنت میں تو پھر تمام اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے نا، لیکن دنیا میں رہ کر صرف آقا علیہ السلام صاحب ملاد کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، مسند امام احمد کی پہلی جلد صفحہ 398 کے اوپر روایت موجود ہے کہ ایک بندہ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدعمال ہوں، اگر اللہ کے قابو آ گیا تو مجھے اتنی سزا دے گا کہ شاید کائنات میں اتنی بڑی سزا کسی کو نہ دے، تو میں ایسے کرنا مجھے جلا دینا اور میری آدھی خاک دریا میں بہا دینا، آدھی خاک جنگل میں اڑا دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے۔ تو وہ بندہ مر گیا، بڑا گناہ گار سیاہ کار بدعمال تھا، تو انہوں نے ایسے کیا اس کو جلا دیا اور اس کی آدھی خاک کو دریا میں بہا دیا، آدھی خاک کو جنگل میں اڑا دیا۔ اس کا ارادہ سے یہ تھا کہ ایسے میں اللہ کے بارگاہ میں پیش نہ ہوں گا، معاذ اللہ تم بچ جاؤں گا سزا سے۔
اللہ سبحانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ نے حکم دیا بیر و بر کو، اکٹھا کیا ہاک کو، جب اس کو اٹھایا میں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرے گا مولا میں ڈر گیا تھا تیرے خوف سے، تیرے خوف سے ڈر گیا تھا اس لیے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا درائے رحمت جوش میں آئے گا، میرے آقا کی رحمت ہیں، اللہ اس کو بخش دے گا. کبھی سورہ طلاق بھی پڑھ لیا کرو، 28واں پارہ سورہ آیت نمبر 2 اور 3 ہے، 2 آیت کا آخری حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں جس کا خوف جس دل میں آ گیا نا، پھر اللہ اس کے لیے ساری منزل آسان فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. آئیے انس بن مالک راوی ہیں، تفسیر مصری میں یہ روایت موجود ہے. آپ مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، ابھی یہ واقعہ ہونا ہے، نبی حیبدہ نے پہلے خبر دی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے 3 دفتر کھولے گا، اس کی نیکیوں کا دفتر، اس کی برائیوں کا دفتر، اور جو اس کو نعمتیں دیں ان کا دفتر. 3 دفاتر کھلیں گے نا ایک بندے کے. تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سب سے چھوٹی نعمت دی ہوگی نا اس سے کہے گا کہ اس کے مال میں اپنا حصہ لے لے. وہ سب سے چھوٹی نعمت ساری نیکیاں لے لے گی. عرض کرے گی مولا اب تو اس کے پاس سے تو گناہ ہی رہ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سرکار کی شان کریمی کے صدقے اس پر رحم فرمائیں گے، میں کہ جاؤ میں نے تیرے نیکیوں کو دگنا کر دیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی ہیں. آئیے ایک شعب الایمان کے دوسری صفحہ 20 کے اوپر ہے ایک روایت موجود ہے، معاذ بن جبل اس کا حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا درائے رحمت جوش میں ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں ایمان والوں کے ساتھ کیا کلام کرے گا. یہ نبی غیبداں کی شان ہے. اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کلام کیا کرے گا مومنوں سے. اس کیا حضور بتانا فرمایا یہ بھی بتا دوں کہ مومن پہلا جواب کیا دیں گے قیامت والے دن. شعب الایمان دوسری صفحہ 20 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور راوی انس بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے. آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ سنو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہو؟ تمام کہیں گے قالوا نعم یا اللہ، ہاں ہم پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تمام عرض کریں گے یا اللہ ہم تیرے عفو درگزر اور تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے اپنی رحمت تمہارے اوپر واجب کر دی ہے. یہ رحمت کے صدقے بچے ہوئے ہیں ہم، یقین کریں، ورنہ ہمارے پاس عمل کو نہیں ہے. دیکھنا یہ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے؟ 100 حصے بنائے رحمت کے. 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. اور اس کی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتی ہے. یہاں تک کہ یہ درندہ ہے نا، یہ جانور ہیں، وہ اپنے بچے کے اوپر چھوٹے پاؤں نہیں رکھتے اس کو اذیت نہ پہنچے. تو 99 رحمتیں اپنے پاس ہیں. تو جس کو پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے تو جو ساتھ 100 میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے جس کے صدقے تمام مخلوق آپس میں پیار و محبت کرتی ہے. ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے. تو 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں. اور وہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ رحمت کونین پوری جہان کو یاد رکھنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں یہ فائل آیا ہے رحمت کا، لوگ کئی جگہ مفعول بھی ہے لیکن یہاں فائل آیا ہے. یہ 17واں پارہ آیت نمبر 107 ہے سورہ الانبیاء کی. اینڈ وی ہیو سینٹ یو ایز اے مرسی فار آل یونیورس، فار دا ہول یونیورس. محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں رحمت جو ہے بطور فائل آیا ہے. اور جو رحمت کرنے والا ہے نا اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، اس کو راحم کہتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ حیات ہو، زندہ ہو، اور میرے اور آپ کے آقا کریم موجود ہیں. میری بات نہیں، آپ کے مقتدی موجود ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب معراج کے اوپر گئے موسیٰ کلیم اللہ کو 2000 سال ہو گئے تھے قبر میں گئے ہوئے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبری. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھے. رحم کرنے والے کی پہلی شرط ہے رحم کی کہ وہ زندہ ہو. دوسری شرط ہے رحمت وہ کر سکے جس کو علم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو علم دیا. میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور تیسری رحم کے لیے شرط ہے، جس نے رحمت کرنی ہے نا، اس کو قدرت ہو، اختیار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو سارے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے دی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی. سرکار فرماتے ہیں خزانوں کی چابیاں لائیں گی، فعل ماضی مجہول ہے، پاسٹ انڈیفینٹ پیسے وائز ہے. کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز، لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی. جس کو خزانوں کی چابیاں مل جائیں وہ مال کو مختار ہے. اور چوتھی شرط ہے رحم کے لیے، جو رحمت کرتا ہے اسے قربت بھی حاصل ہو. تو میرے آقا تو ہماری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. میری بات نہیں، 21واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا غیب کی خبریں دینے والا ایمان والا تمہاری جان سے بھی نزدیک ہے، تمہاری جان کی بھی جان ہے. ہیز وائفز آر یور مدرس، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اگر ان کا یہ مقام ہے بیویوں کا، یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کی گستاخی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. مشکات کا 421 پڑھیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ نے نہیں معاف کرنا. وہ چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے مجاہد ہو، جو مرضی ہو. ایک گناہگار سیاکار بدعمال ماں کا گستاخ جہنمی ہے. تو جو ام المومنین ہیں، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جو محبوب کبریا کی والدہ ہے. دونوں کے ساتھ میں بات کے دل آ رہا ہوں، وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جو محبوب کبریا کی والدہ ہے، تو جو اس کی گستاخی کرتا ہے، سوچو نا ذرا، جو اس کی گستاخی کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ان کا مقام یہ ہے کہ ملکہ کل جہاں ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کل جہاں ہے، رحمت کا صاحباں ہے میرے، رحمت کا صاحباں ہے میرے نبی کی ماں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کل جہاں ہے میرے. سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے، ایمان ہی ایمان ہے میرے. پڑھتی ہیں سیدہ آمنہ تیرا چہرہ بہارتے ہیں، تطہیر کا قرآن ہے میرے، تطہیر کا قرآن ہے میرے. اللہ اکبر. تو سامعین، شام رحمت الہی کے مقام کے اوپر گفتگو کر رہا تھا. یہ سورہ الزمر 24واں پارہ کی آیت نمبر 53 میں نے پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کریم الفاظ ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. محبوب اعلان فرما دو کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، پلیز ڈکلیئر او مائی ڈیوٹیز ہو ہیو کمیٹڈ ایکسیسز. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ گار ہو گئے ہیں، سیاہ کار ہو گئے ہیں، بدعمال ہو گئے ہیں.
ان کو میرا پیغام دے دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بی ناٹ اسپیئرڈ آف مرسی آف اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے، کیونکہ مایوس جو ہو گیا وہ کافر ہو گیا، مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس، اگر میں کہ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، surely your Allah forgives your all sins، یقیناً تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، surely he is the most forgiving, the most merciful، بے شک وہ رب سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور جو مایوس ہو جائے اس کے لیے سزا کیا ہے، 20واں پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 ہے۔ مَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں تو کوئی ایسا ہاتھ نہ ہو جو خالی رہ دے، جو آگے بھیجنا ہے وہی تمہارے کام آنا ہے، جو چھوڑ جانا پس میں دعا بھی کرنی ہے تمہارے لیے کہ نہیں۔ اصل جنت اکاؤنٹ یہ ہے، اور وہ مالک 700 گنا کر کے لٹاتا ہے، 700 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے تمہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں وہ لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا۔ اس لیے آج ہم بڑے جدید دور میں رہ رہے ہیں، سائنٹیفک ایج میں ہم رہ رہے ہیں، بندہ آگے ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی رزق میں کمی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے معاذ اللہ دیکھو جی میرا اللہ تو میری سنے گا نہیں، یہ کہہ رہا تو تم اسلام سے باہر ہو گئے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اپنی نیت صاف رکھو، یہ اصول ہے، آقا کریم کا فرمان بھی ہے مال کے شریعت کا کہ یور تھنکنگ مسٹ بی ماڈسٹ، تمہاری سوچ بھی مدنی ہونی چاہیے، تمہاری سوچ بھی پکیزہ ہونی چاہیے، اپنی سوچ پکیزہ رکھو، نیت صاف رکھو، تو میرے آقا کریم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا غلام تنگی میں ہو، ان کا غلام یہ کبھی آقا کریم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود پیک دے خود کہیں منگتے کا بلا ہو، وہ تو خوش ہوتے ہیں ان سے کو مانگے تو، وہ دعا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو آج عہد کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، کیوں بھائی؟ انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔